تاریخ بغداد کے اندر ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 کے اندر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد شریف تشریف لے کے گئے، یہ پرانے لوگوں کا بھی مزاج تھا اور آج تک یہ مزاج چلتا آ رہا ہے۔ امام بخاری جب بغداد شریف تشریف لے کے گئے، بغداد شریف علم کا گڑھ تھا، مرکز تھا، وہاں کے مشائخ کو، علماء کو، لوگوں کو جب علم ہوا کہ امام بخاری تشریف لا رہے ہیں تو وہاں کے علماء جمع ہوئے اور جمع ہو کے انہوں نے 100 احادیث مبارکہ لی۔ کتنی احادیث؟ 100 احادیث لی۔ ہر حدیث مبارکہ کی سند جو ہے وہ تبدیل کر دی۔ ایک حدیث کی سند اٹھا کے اس کے آگے حدیث کوئی اور لگا دی، دوسری حدیث اٹھا کے اس کی سند کوئی اور، یعنی 100 احادیثوں میں متن اور اس کی سند کے اندر رد و بدل کر دیا۔ رد و بدل کر کے 10 بندے تیار کیے انہوں نے، 10 بندوں کو 10 حدیثیں تھما دی کہ جب امام بخاری آئیں گے تب تم کھڑے ہو کے سوال کرنا، کھڑے ہو کے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو اپنے آپ کو امام کہتے ہیں اور اب اتنا بڑا نام ہے، پتہ تو چلے کہ ان کو حدیث مبارکہ کا کتنا علم ہے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ لوگوں نے بڑا پرتباق اور بڑا عالیشان استقبال کیا، شہر سے باہر جا کے امام بخاری کا استقبال کیا، بڑے شان و شوکت کے ساتھ بغداد کے اندر لے کے آئے۔ یہاں جب لے کے آئے تو بہت بڑی مجلس منعقد کی گئی، وہاں علماء، زعماء، فقراء، حکماء، یہ سارے کے سارے امراء سارے جمع تھے۔ مجلس منعقد ہوئی اور ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے حدیث مبارکہ پڑھی، حدیث مبارکہ پڑھ کے ساتھ اس نے اس کی سند پڑھی، سند پڑھ کے کہنے لگا کہ امام بخاری بتائیے کیا یہ حدیث مبارکہ آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اس نے دوسری پڑھ دی، پھر سوال کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں جانتا۔ اس نے 10 کی 10 پڑھ دی اور 10 کے 10 احادیث مبارکہ پڑھ کے اس نے پوچھا جی آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا، تیاری پہلے سے تھی نا سب کی، دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے اسی طرح ترتیب کے ساتھ 1 2 3 4 10 تک اس نے پڑھ دی، حدیث پڑھتا اور آگے سے سوال کرتا آپ جانتے ہیں؟ آپ فرماتے میں نہیں جانتا۔ 10 اس نے پڑھ دی، 10 کے 10 بندے باری باری کھڑے ہوئے، سب نے اپنی اپنی احادیث مبارکہ جن کا متن اور سند کے اندر رد و بدل تھا وہ ساری کی ساری پڑھی، پڑھ کے سوال کرتے کہ آپ جانتے ہیں؟ امام بخاری فرماتے میں نہیں جانتا۔ یعنی اتنا بڑا مجمع ہو، اتنا عظیم الشان استقبال کر کے لایا جائے اور اتنے بڑے بڑے علماء اور محدثین اور امراء جمع جو آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کے سامنے یہ کہہ دینا کہ جی میں نہیں جانتا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ وہ بندہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا ہو، نہ بھی جانتا ہو کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی لیتا ہے بھاگنے کا۔ لیکن امام صاحب اہل علم جو ہے وہ کبھی بھی اس بات کو بے عزتی نہیں سمجھتے، اس چیز کو کہ کوئی سوال کرے اور ان کو علم نہ ہو اور وہ کہیں کہ مجھے علم نہیں ہے۔ امام صاحب نے 100 احادیث مبارکہ مجلس کے اندر کھڑے ہو کے لوگوں نے پڑھی اور 100 کے جواب میں آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ اب پورے مجمع کے اوپر سٹہ طاری ہے، اور جن کو ہم اتنا استقبال کر کے اتنا پروٹوکول دے کے لے کے آئے ہیں ان کا تو حال یہ ہے کہ 100 سوال ہوئے ہیں اور ایک بھی ان کو نہیں آیا۔ وہ کم سے کم کسی ایک کے بارے میں کہہ دیتے کہ مجھے آتا ہے، کوئی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ اب مجلس بالکل خاموش ہے، سناٹا ہے اس کے اوپر۔ جب 100 کے 100 احادیث مبارکہ پڑھ دی گئی، 10 کے 10 لوگ فارغ ہو کے بیٹھ گئے۔ روایات کے اندر ہے کہ امام بخاری اس وقت اپنی مجلس میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے، فرمایا ہاں جی وہ پہلا آدمی جس نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی اس نے فلاں متن پڑھا تھا، فلاں حدیث پڑھی تھی اور اس حدیث کے ساتھ فلاں سند پڑھی تھی، حدیث درست تھی، سند غلط تھی، اس نے فلاں حدیث جو پڑھی ہے اس کی سند اس سند کے ساتھ ملتی ہے، اس حدیث کی سند یہ ہے، فلاں حدیث کی سند یہ ہے، فلاں حدیث کی سند یہ ہے۔ 100 سوال ہوئے تھے، 100 سوال، 100 حدیث اور حدیث کے ساتھ سند اس کی غلط۔ امام صاحب کھڑے ہوئے ان 100 حدیث مبارکہ کو بیان کیا اور ان کے ساتھ جو ان کی صحیح سند تھی وہ بھی بیان کر دیا۔ یعنی اتنا حافظہ، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے ساتھ مخلص تھے، دین کے ساتھ جی مخلص تھے۔ اس کے بعد روایات کے اندر ہے
کہ امام بخاری جب سمرقند تشریف لے کے گئے نا، سمرقند کے اندر 400 محدث جمع ہوئے. کتنے جی؟ 400 محدثین جمع ہوئے، اور 400 محدثین نے 7 دن تک آپ کو مغالطہ دینے کی کوشش کی. 400 بندہ ایک طرف بیٹھا اور اکیلا آدمی ایک طرف ہو تو بندہ کہیں نہ کہیں پزل ہو کے بندہ پھنس ہی جاتا ہے نا، یار یہ نہیں ایسے ہوا ہوگا. 400 ایک طرف تھے اور امام بخاری دوسری طرف تھے، اور 400 محدثین نے 7 دن تک آپ کو مغالطہ دینے کی کوشش کی، مگر 7 دن تک ان کی بھرپور کوشش کے باوجود امام صاحب کو وہ کسی ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی متن کے اندر اور سند کے اندر مغالطہ نہیں دے سکے. اتنا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اتنی علم کے اندر اتنی پختگی عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں، پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی دیکھیں نا، اہل علم کو سب سے زیادہ مشکل چیز جو پیش آتی ہے وہ ہے مسافری. شالا مسافر کوئی نہ تھی تے کک جنا تم بھارے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند میں بیٹھنے والے ہمہ وقت سفر میں رہتے ہیں، ہمہ وقت سفر میں رہتے ہیں. اس مسجد میں ہیں، کل یہاں سے آپ جواب دیں گے، کل وہ کسی اور مسجد میں ہوں گے، اس علاقے سے جواب ملے گا، کل کسی اور علاقے میں ہوں گے. یعنی یہ سلسلہ چل رہا ہے. اگر میں خوشاب میں بیٹھا ہوں تو آپ کے خوشاب کے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے علاقے میں، ہمارے علاقے والے کسی اور علاقے میں، اس علاقے کے کسی اور علاقے میں. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو عالم دین جس علاقے کا ہے وہ اسی علاقے کے اندر خدمات سر انجام دے، حساب سیدھا ہو جائے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں. اس لیے نہیں ہوتا کہ بندہ جس مسند پہ بیٹھتا ہے، جس کی وراثت کو سنبھالتا ہے، اسی قسم کے حالات کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا آبائی شہر اور علاقہ جو ہے وہ کون سا تھا؟ مکہ مکرمہ. کون سا تھا؟ مکہ مکرمہ. لیکن لوگوں نے، دشمنوں نے وہاں سے آپ کو مجبور کر، ہجرت پہ مجبور کر کے نکالا. اب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. اب جو بھی آپ کی مجلس پہ، آپ کی مسند پہ بیٹھتا ہے، اس کو انہی حالات کا، وہ یعنی ہجرت پہ ہی ہے. یہی حال امام بخاری کا تھا. امام بخاری کو ساری زندگی کہیں بھی سکون کے ساتھ بیٹھ کے علم حدیث کے اوپر کام کرنے کا موقع نہیں دیا. سوال ہے جی کس نے نہیں دیا؟ وہاں جہاں جس علاقے کے اندر جا کے رہنا شروع کرتے تھے، وہاں کے جو لوگ تھے وہ نہیں رہنے دیتے تھے. وہ جی نہیں رہنے دیتے تھے. جس طرح علاقے کے اندر نیا نیا امام آئے تو ہم اس کو اٹھا کے نیچے سے اٹھا کے سر میں بٹھاتے ہیں نا، 4 دن بعد پھر الٹا پھینکتے ہیں نیچے کی طرف. یہی حال امام بخاری کے ساتھ بھی ہوتا تھا. جہاں جاتے تھے لوگ شہر سے باہر آ کے استقبال کرتے، 4 دن گزرتے تھے اور وہی لوگ آپ کی مجلس میں آنا بھی چھوڑ جاتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 250 ہجری کے اندر نیشا پور تشریف لے کے گئے. کہاں تشریف لے کے گئے جی؟ نیشا پور تشریف لے کے گئے. حال یہ تھا کہ لوگوں نے نیشا پور سے باہر آ کے امام بخاری کا استقبال کیا، باہر آ کے استقبال کیا، اور اتنا عظیم الشان استقبال کیا کہ امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا عظیم الشان استقبال کبھی کسی عالم دین کا نہیں دیکھا. عالم دین کو چھوڑ کے کسی حاکم وقت کا بھی ایسا استقبال نہیں دیکھا. نیشا پور والوں نے اتنا عظیم الشان امام بخاری کا استقبال کیا. استقبال کر کے وہ آپ کو نیشا پور لے کے آئے. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے آپ کے متعلق سنی سنائی باتوں کی وجہ سے آپ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. حتیٰ کہ وقت وہ آیا کہ صرف ایک بندہ بچا تھا آپ کی مجلس میں. کتنے بندے جی؟ ایک ہی شاگرد بچا تھا، امام مسلم. کوئی بندہ آپ کی مجلس میں آنے کو راضی نہیں تھا. وہ آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. طرح طرح کے فتوے لگے امام بخاری کے اوپر
جب حالت یہ آ گئی لوگ آپ کو سلام کرنے سے بھی کتراتے تھے، آپ گلی میں نکلتے لوگ آگے سے دو آ رہے ہیں، دیکھا کہ بخاری آ رہے ہیں، لوگ راستہ بدل جاتے ہیں، اس کے پاس سے گزرے تو اس کو سلام کرنا پڑے گا، تو ایسے آدمی کو سلام ہی کیوں کرے؟ لوگ سلام کرنے کو بھی راضی نہیں تھے، یہ حال آ گیا۔ تو امام صاحب امام بخاری وہاں سے ہجرت کر کے اس شہر کو نیشا پور کو چھوڑ کے آبائی علاقے بخارا تشریف لے آئے۔ کہاں ہے جی؟ یہ آپ کی چوتھی ہجرت ہے۔ بخارا شریف اپنے آبائی علاقے بخارا آئے۔ بخارا کے اندر جب آئے تو لوگوں کو معلوم ہوا جی ہمارے علاقے کا بڑا آدمی ہو اور وہ واپس آ رہا ہو تو بندوں کو خوشی ہوتی ہے۔ کوئی انٹرنیشنل کھلاڑی جب یہ باہر جا کے کوئی کپ شپ میڈل شیڈل لیتے ہیں تو اپنے علاقوں میں آتے ہیں تو لوگ استقبال کرتے ہیں نا جی پھول کی پتیوں سے، کیا جی بھاگ بھاگ کے آیا، بھاگنے کا میڈل لیا ہے، اس نے تیراکی کا میڈل لیا ہے، اس نے ہاکی کا میڈل لیا ہے۔ امام بخاری آ رہے تھے تو بخارا والوں نے باہر نکل کے استقبال کیا کہ جی ہمارے علاقے کی شان آ رہی ہے۔ اتنا بخارا، ظاہر بات ہے بخارے کو کون جانتا اگر امام بخاری کو نسبت اس شہر سے نہ ہوتی۔ ساری دنیا بخاری بخاری کرتی ہے اور اس شہر کا نام میرے نبی کی زبان اقدس میں آیا کہ جا کے بخاری کو میرا سلام کہنا، اور یہ سعادت کس وجہ سے ملی؟ امام بخاری کی وجہ سے ملی، اتنا مقام اور شرف ملا۔ تو امام بخاری جب آئے تو بخارا والوں نے باہر نکل کے استقبال کیا، جب باہر نکل کے استقبال کیا بڑے شان و شوکت سے لے کے آئے، امام صاحب نے وہاں آ کے اپنا درس قائم کیا۔ یہ بالکل اختصار کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، کیا قائم کیا جی؟ درس قائم کیا۔ دنیا اتنی جائیداد آپ نے جمع کی ہے کہ آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلتی، اتنا پیسہ جمع کر لیا ہے، بینکوں کے اندر رکھا ہے تو آپ کو معلوم تک نہیں کہ کتنی دولت ہے۔ اتنی زیادہ دولتوں والے اس دنیا سے چلے گئے، آج ان کا نام تک بھی لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے پیسے کو صرف کیا ہے ان کے نام آج بھی زندہ، ان کے نام ہویا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس دولت کا صحیح استعمال کرو جتنی خدا نے توفیق دی ہے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ مشکل وقت مدارس کے اوپر ہے، لاکھوں روپیہ لگا کے 40واں کروا لینا ہے، ہزاروں روپیہ لگا کے ختم سالانہ کروا لینا ہے، لاکھوں روپیہ ان میراسیوں کو دے کے اور گویوں کو دے کے آپ نے محفل نعت کے نام پہ آپ نے ڈرامے کر لینے، لیکن مدرسے کے اندر آپ نے کھانا وہ بھیجنا ہے جو آپ کی شادی سے بچ جائے، کوئی کھانے والا نہ ہو، بالکل تھکا تروٹا سا کھانا اور خراب ہونے کے قریب وہ اٹھا کے مدرسے میں بھیج دیں، بچے کھائیں گے دعا دیں گے۔ خدا نے پیسہ دیا ہے، خدا نے دولت دی ہے، خدا نے شربت دی ہے، مقام مرتبہ دیا ہے، تو اس کا استعمال درست کریں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے مدارس قائم کریں۔ کیا کریں جی؟ مدارس قائم کریں، اور مدارس قائم کر کے سانپ بن کے اس کے اوپر نہ بیٹھ جائیں کہ جی جس طرح میری مرضی ہوگی اس طرح چلے گا، بلکہ جو چیز رب کے راہ میں خرچ کی جاتی ہے اس کو پھر بھول جایا جاتا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ کرنا چاہتے نہیں، ہم تو اس انداز سے دیتے ہیں، ایک ہاتھ سے دیا پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے میں نے 10 روپے مسجد کو دیے ہیں۔ امام صاحب نے وہاں پہ مدرسہ قائم کیا، یہ آخری ان کا روایت جو ہے یہ بیان کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کے لیے جمعہ دوں گا۔ آپ نے مدرسہ قائم کیا، مدرسہ قائم کرنے کے بعد حاسدین ہر جگہ پہ پیدا ہو جاتے ہیں، حاسدین پیدا ہوئے، انہوں نے وہاں کا بخارا کا جو حاکم تھا اس کے جا کے کان بھرے کہ تو امام بخاری کے اوپر پابندی لگا کہ وہ آ کے ان کو پابند کر کے وہ آ کے تیرے بیٹے کو تیرے گھر پڑھایا کرے، ہوم ٹیوشن کیا کرے۔ کیا کیا کریں جی؟ تیرے بچے کو تیرے گھر آ کے پڑھا جایا کرے۔ علماء کی یہ شان نہیں کہ کسی کے گھر جا کے دروازے پہ دستک دے کے کھڑے ہوں گے، جی کیا ہے جی؟ جی میں بچے کو پڑھانے ہیں، آج بچہ چھٹی بھی ہے جی، اچھا جی میں ٹھیک ہے کل آ جاؤں۔ اس سے تو ڈوب مرنا چاہیے۔ کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا استاد کو، اور استاد موٹر سائیکل میں بھاگ رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، فلاں کو ٹیوشن پڑھانی، آدھا گھنٹہ فلاں کو دینے، 5 منٹ فلاں کو دینے، 15 منٹ فلاں کو دینے۔ جس طرح علماء کو زیب نہیں دیتا گھر جا کے ٹیوشن پڑھانا، اسی طرح سکول کے ماسٹر کو بھی زیب نہیں دیتا۔ تو سکول کا ماسٹر بھی تو استاد ہے نا یار،
ہوں پریشان ہو گئے. ہے استاد کے نہیں؟ وہ بھی تو استاد ہے. جس طرح دینی علوم کا استاد ہے، اسی طرح سکول کا استاد بھی استاد ہی ہے. لیکن اس کو کسی نے بتایا نہیں کہ تیری شان کیا ہے. وہ اللہ کے بندے کسی کے دروازے پہ جا کے دستک دے کہ بچوں کو پڑھانا تیری شان کے خلاف ہے. بچہ جس نے پڑھنا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خود چل کے استاد کے پاس آئے. استاد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ چل کے بچے کے پاس جائے. تو حاکم کو لوگوں نے کام کرے کہ یہ بڑا فن خواہ بنا پھرتا ہے تو اس کے اوپر پابندی لگا کہ یہ تیرے بچے کو گھر پڑھانے آیا کرے. امام صاحب کو اس نے پیغام بھیجا. امام صاحب کا جملہ سنیے جو آپ نے جواب دیا نا اس حاکم کو. آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو آ کے میرے گھر آ کے علم دین پڑھائیں. تو امام بخاری نے آگے سے فرمایا کہ میں علم کو سلاطین کے دروازے پہ لے جا کے ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتا. جب ایک علم والا شخص کسی کے دروازے پہ جاتا ہے تو وہ علم کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ میں نہیں کرنا چاہتا. تیری غلط فہمی ہے کہ میں چل کے تیرے دروازے پہ آؤں تیرے بیٹے کو پڑھانے کے لیے نہیں آتا. اس نے کہا چلے دوسرا آپشن رکھ لیتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتا ہوں، لیکن آپ نے دوسرے طلباء کے ساتھ اس کو بٹھا کے نہیں پڑھانا. میرے بیٹے کو الگ سے ٹائم دینا، میرے بیٹے کو الگ سے ٹائم دینا. امام صاحب نے فرمایا کہ میرے نبی کی حدیث مبارکہ کی مجلس ہو اور میں کسی بندے کو منع نہیں کر سکتا کہ فلاں بیٹھے اور فلاں نہ بیٹھے. نہیں، جب میں بیان کروں گا تو اس کے اندر امیر آئے وہ بھی بیٹھ سکتا ہے، فقیر آئے وہ بھی بیٹھ سکتا ہے، میں کسی کو منع. یہ سوچ آج بھی ہمارے امراء کے اندر ہے، اشرافیہ کے اندر. چاہے وہ سکول ہو، مدرسے کے اندر تو خیر پیسے والا بندہ جاتا ہی نہیں، غریب غربا جاتے ہیں. اور اگر کوئی پیر فقیر کا بیٹا چلا بھی جائے نا صاحبزادہ، تو صاحبزادوں کی شان ہی بکری ہوتی ہے. صاحبزادوں کو کمرہ الگ ملنا چاہیے. پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو کمرہ الگ ملنا چاہیے، ان کے ساتھ خادم ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ پڑھتے تھے بلوچستان کے بڑی معروف درگاہوں کے، میں نام نہیں لیتا، یا پاکستان کے بھی بڑے نامی گرامی لوگوں کے بچے میرے ساتھ پڑھتے رہے. ان کا کمرہ الگ ہوتا تھا، ساتھ خدمت کے لیے ایک بندہ بھی انہوں نے رکھا ہوتا تھا. جب وہ کلاس روم کے اندر آتے تھے تو کتابیں پیچھے ملازم نے نا کتابیں اٹھائی ہوتی تھی، وہ آ کے بیٹھتے. کیا علم پڑھا تم نے، ستیہ ناش کر دیا دینوں. درگاہوں پہ جائیں بالکل سرے سے علم کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی، دین کی بات ہی، دین کا نام تک نہیں ہے درگاہوں پہ، صرف رسمیں ہیں. وہ فلاں درخت کے اوپر کپڑا باندھ دو، فلاں جھاڑو اٹھا کے سر پہ پھیر دو، فلاں تاریخ کو ختم ہوگا پیر صاحب کا، اس کے اندر پیسے دے دو، تمہارے فلاں مشکل حل ہو جائے گی. یہی ہے نا یہ درگاہوں میں. یہ پیر صاحب آ کے شان و شوکت سے بیٹھیں گے، بڑے ترتیب کے ساتھ ان امام کے ساتھ مجمع بیٹھے گا، قوالی ہوگی اور پیر صاحب پہ وجد طاری ہو جائے گا. تلاوت سنتے ہوئے موت پڑتی ہے کہ قوالی پہ وجد آ جاتا ہے. بس صرف یہی چیزیں رکھی رہ کے ہم نے سوچا کہ جی وہ پیر میرے علی شاہ رحمت ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو دور میں چلے جائے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ، خواجہ ہند کوٹ پٹھن والے، خواجہ غریب نواز ماشاءاللہ جی جو ان کی درگاہ میں بیٹھا ہے اس کی تو شان ہی الگ ہے. نہیں، شان اس کی ہے جو دین کے ساتھ ہے. چاہے وہ درگاہ میں بیٹھا ہو یا درگاہ سے باہر سیڑھیوں میں بیٹھا ہو، جو دین کے ساتھ جتنا مخلص ہے اس کی شان اتنی بلند ہے. اور اگر وہ سگا بیٹا ہی نہ ہو، نبی کا بیٹا ہو سگا، ولی کتنی شان کیوں نہ لے لے، نبی کے برابر تو نہیں نہ ہوتا. نبی کا سگا بیٹا ہو، خون سے ہو، اور ان کے راستے پہ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے اے میرے نبی، یہ جس کی خاطر تو پریشان ہے نا، یہ تیری نسب میں سے بھی نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. حالانکہ پیدا وہاں سے ہوا ہے، خون ان کا ہے، لیکن ان کے راستے پہ نہیں چلا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا بیٹا نہیں. تو نبی کا بیٹا نبی کے راستے پہ نہ چلے تو وہ ان کا بیٹا نہیں. تو پیر کا بیٹا پیر کے راستے پہ نہ چلے تو وہ کلندر بن جاتا ہے. ہندی نہیں گل جی فلاں کا بیٹا، ان کے خلاف بات نہیں کرنی. ان کے خلاف بات کی تو پھر جائیدادیں جل جاتی ہیں، فصل جل جاتی ہے، فلاں شے جل جاتی ہے، کوئی شے نہیں جلتی.